جیمسی کی آپ کا دوست، آپ کا بھائی پاسٹر آئزک محمود۔ آئیے ایک خوبصورت کہانی سنیں گے۔ یسوع المسیح سے سوال کیا گیا، اے استاد، اے یسوع تو ہمیں بتا ہمارا اچھا پڑوسی کون ہے؟ آئیے اس کہانی کو غور سے سنیے گا، جو بڑی دلچسپ اور بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور اس کہانی سے ہمیں کافی سبق ملنے والا ہے۔ یسوع مسیح نے لوگوں کو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یوں کہا، سنو، ایک شخص یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا، اور اس شخص کو ڈاکوؤں نے مارا، لوٹا اور اس کو زخمی کر کے وہاں پر زمین پر گرا کر چلے گئے۔ اتفاق سے اسی راستے سے ایک کہانت کی خدمت کرنے والا ہیکل میں خدا کے کلام کو کھولنے والا شخص کاہن وہاں سے گزرا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، اس شخص نے، کاہن نے، اس زمین پر گرے ہوئے شخص کو زخمی دیکھا اور اس کو ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اور اس کے بعد لاوی، یہ وہ قبیلہ تھا عزیز بہنوں بھائیوں، جب یہ خدا کی حمد و ثنا کرتے تھے تو خدا کا تخت آسمان سے زمین پر لگ جاتا تھا۔ لاوی بھی اس کو ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا، اور اس کے بعد اسی راستے سے ایک سامری شخص گزرا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، جب اس شخص نے دیکھا کہ یہ شخص زمین پر گرا، اس کا خون بہہ رہا ہے اور یہ اس کنڈیشن میں ہے کہ اٹھ نہیں سکتا، تو اس شخص نے جلدی سے اس شخص کو اپنے گدھے کی زین کو کسا اور اس کے اوپر لٹا دیا، اور اس شخص کی مرہم پٹی کی اور اس کو لے چلا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، اس شخص نے اس کو طبیب کے پاس، اس کو ڈاکٹر کے پاس، اس کو بٹیارے کے پاس لے کے آیا، اور یہاں پہ سنیے، اس بٹیارے کو کہا، اس کو سکے دیے اور اس کو کہا کہ تم اس کی تیمارداری کرو، میں پھر واپس آؤں گا اور اس کی خیریت اور عافیت پوچھوں گا، اور جو تمہیں حق ادا کرنا پڑے گا پیسے، وہ میں تجھے آ کر واپس دوں گا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یسوع المسیح نے کہا، تم خود مجھے بتاؤ کہ جب یہ شخص زخمی تھا، وہاں پہ کہانت کرنے والا شخص، وہاں پہ خدا کے کلام کو کھولنے والا شخص، لوگوں کو بتانے والا، کلام کا پرچار، شریعت کی باتوں کو بتانے والا شخص، جو خدا کے کلام سے یہ بھی سکھاتا تھا، ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ، ایک دوسرے کو معاف کرو، وہ شخص زبان سے کچھ کہتا لیکن اس کے کام کچھ اور۔ وہ کاہن اس کو دیکھ کر چلا گیا۔ کیا یہ شخص اس گرے ہوئے زمین پر شخص کا نیک پڑوسی تھا؟ اور اس کے بعد جب لاوی، یہ وہ قبیلہ، یہ وہ خدا کے لوگوں کی جماعت کا ممبر تھا، جب خدا کی حمد و ثنا کی جاتی ہیکل میں، خدا کے گھر میں، تو خدا کا تخت آسمان سے زمین پر لگ جاتا تھا، لوگ برکت پاتے تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح عزیز بہنوں بھائیوں، ہم سیکھتے، یہ لاوی بھی اس کو چھوڑ کے کترا کر چلا گیا۔ اسی راستے سے پھر ایک خدا کا نیک بندہ، سامری، جس کو نیک سامری بھی کہا گیا ہے،
اس کا گزر ہوا اور اس شخص نے دیکھا کہ یہ شخص زمین پر گرا ہوا ہے، کافی زخمی ہے اور اس کی حالت کافی غیر ہے۔ اس شخص نے اس کو اپنے گدھے کی زین کو کسا، اس کے اوپر لٹا دیا اور اس کو دوبارہ سے پھر اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کی دیکھ بھال کی، اس کی مرہم پٹی کی، اس کے زخموں کو صاف کیا اور بٹیارے کے پاس، فزیشین کے پاس، طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس لے کر چلا گیا۔ جب وہاں پہ پہنچا تو اس بٹیارے کو اس نے سکے دیے، اس کو کہا کہ میں دوبارہ واپس آؤں گا، اتنی دیر تک تم اس کی دیکھ بھال کرو۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یسوع المسیح نے لوگوں سے پوچھا، تم مجھے بتاؤ، جب یہ شخص ڈاکوؤں نے جس کو مارا، لوٹا، جس کے کپڑے پھاڑ ڈالے، وہاں سے جب کاہن گزرا، کاہن جو خدا کی منادی کرتے ہیں، جو شریعت کو کھولتے ہیں، لوگوں کو بیان کرتے ہیں اور شریعت سے بہت ساری ایسی باتوں کو بھی بیان کرتے ہیں کہ معاف کرنا اور ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنا خدا کو پسند ہے۔ جب یہ کاہن اس شخص کو دیکھ کے گزر کے چلا گیا تو مجھے یہ بتاؤ، کیا یہ اس کا اچھا پڑوسی تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر وہیں سے جب لاوی گزرا، جو خدا کی منظور سنا، ستائش ایسی کہتے تھے کہ آسمان سے تخت خدا کا زمین پر لگ جاتا تھا۔ عبادت میں ایسے لوگوں کو ہم بہت زیادہ رتبہ دیتے ہیں کہ برادرز نے، بھائی نے، خدا کے خادم نے ورشپ کی اور خدا کے روح نے مجھے چھوا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، کیا آج ہم بھی ایسی پرستش کرتے ہیں؟ کیا آج بھی ہم ایسے ہی خدا کو پرستش کرتے ہوئے آسمان سے تخت خدا کا زمین پر لگ جاتا ہے؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ وہ شخص جو لاوی تھا، اس کو کترا کر چلا گیا۔ یسوع نے پوچھا، کیا یہ اس کا اچھا پڑوسی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد پھر وہاں سے ایک سامری، سادہ شخص، سادہ انسان، جس کو نیک سامری کا رتبہ ملا، جب وہاں سے گزرا تو اس شخص کو دیکھا کہ یہ اس کے زخموں سے کافی زیادہ خون بہ رہا ہے، یہ کافی زیادہ زخمی ہوا۔ اس کو اپنے گدھے کی زین پر کسا اور اس پر لٹا دیا اور بٹیارے کے پاس، فزیشین کے پاس، ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ تو عزیز بہن بھائی، اس کو سکے دی، اس کو کہا کہ میں دوبارہ واپس آؤں گا، مجھے اس کی پناہ کر، اس کی دیکھ بھال کرو۔ یسوع نے کہا، مجھے بتاؤ ان تینوں میں سے اچھا پڑوسی کون ہے؟ لوگوں نے کہا نیک سامری۔ عزیز بہنوں بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یسوع المسیح کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا نیک سامری۔ کیا آج ہم بھی دکھاوے کی خدمت کرتے ہیں؟ اگر کہانت کی خدمت کرتے ہیں، جب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ، بھار اٹھاؤ، کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے بھی ایسا ٹھان لیا ہے کہ جسٹ باتوں ہی سے لوگوں کو سکھانا ہے اور عملی زندگی میں کچھ بھی نہیں؟ کیا خدا نے ہمیں یہ خدمت دی ہے، یہ توڑا دیا ہے؟ ہندوستان خدا کی پریزنس، خدا کی حضوری معموری، وہ آسمان سے زمین پر اتر آتی ہے، لگ جاتی ہے۔ کیا آج ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ عزیز ہم جو جاتے ہیں، کیا اس لفظوں کو اپنی زندگی پر بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں؟ اسی لیے میں آج آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کے لوگوں، بائبل میں تو دیکھ لیے گنہگار شخص آسمان کی بادشاہ میں
فقیر اور فریسیوں سے زیادہ پہلے خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں گے. آج خدا کپڑوں پہ نہیں، خدا نالج پہ نہیں، خدا سادہ لوگوں پر جو رحم کرتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے. وہ شخص کہانت کی خدمت نہیں کرتا تھا، وہ شخص گیت نہیں گاتا تھا، زبور نہیں گاتا تھا. یہ وہ شخص تھے سامری جن سے یہودی لوگ نفرت کرتے تھے. عزیز بہنوں بھائیوں، بھلے ہی وہ کلام نہیں سناتا تھا، بھلے وہ حمد و ثنا نہیں کرتا، لیکن اس کے دل میں ترس تھا، اس کے دل میں رحم تھا، اس کے دل میں ایک محبت تھی. اس نے دیکھا یہ شخص زخمی ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں اس کی دیکھ بھال کروں گا. اس شخص نے اس کو اپنے گدھے کی زین پر کسا اور اس کو لٹایا اور اس کو لے کر چلا گیا. عزیز بہنوں بھائیوں، ان تینوں میں سے لوگوں کا جواب یسوع نے جب پوچھا، اچھا پڑوسی نیک سامری بنا. کیوں؟ کہ اس کے کام اچھے تھے. آج جس کی عملاً زندگی اچھی ہوگی، عملی زندگی جس کی اچھی ہوگی، تو عزیز بہنوں بھائیوں وہی خدا کی بادشاہی میں جائیں گے اور خدا کی نظر میں اچھے پڑوسی لوگ ہیں. آج ہم صرف جسٹ باتوں ہی سے نہ یہ کہنے والے بنے کہ میں اچھا پڑوسی ہوں، میں اچھا مددگار ہوں. عزیز بہنوں بھائیوں، ہمارا اچھا پڑوسی ساتھ والا گھر ہے. اچھا پڑوسی ہمارا بننے کی کوشش ہم میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہم عملاً زندگی پہ کافی دور ہیں. عزیز بہنوں بھائیوں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہمیں ایک دوسرے کا بوجھ، ایک دوسرے کا بار اٹھانا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. کیونکہ ہمارا خدا جو ترس سے بھرا ہوا ہے، وہ خدا جو کبھی بھی انسان سے یہ توقع نہیں کرتا کہ یہ پھر مجھ سے پیار کرے اور مجھے اس کا کوئی وفاداری کا ثبوت دے. ہم بے وفا ہو جاتے، لیکن وہ وفادار خدا ہے. آج یسوع المسیح نے ہمیں اس سٹوری سے سکھایا کہ سامری شخص کو، نیک سامری کو، جس کو یہ لقب ملا ہے نیک کا، اس شخص نے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہا، کچھ نہیں مانگا. اس کے دل میں خدا کا خوف تھا، اس کے دل میں محبت تھی. تو آج ہمیں بھی ایسی زندگی سپینڈ کرنی چاہیے، ایسی زندگی گزارنا چاہیے تاکہ خدا کی حضوری میں مقبول رہیں. خداوند اس سٹوری سے آپ کو برکت دے. آئیں ایک چھوٹی سی دعا کریں. آسمان اور زمین کے خالق اور مالک یہوہ پاک خدا، میں تیرا خادم ہونے کے ناطے سے خداوند دعا کروں کہ میرے اس بھائی کو، میری بہن کو جو اسٹوری کو سننے خدا کی برکت دے. آج کا کلام، آج کی یہ اسٹوری دلوں کے دل بدل دے، خدا دلوں کے گھر بدل دے، لوگوں کے، انسانوں کی سوچ و خیالوں کو بدل دے. خداوند آج کا کلام 20 گنا، 60 گنا، 100 گنا بھرپور ثابت ہو. اپنے خادم کی دعا کرتے ہیں، بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے یسوع کے جلالی نام میں، آمین. عزیز بہنوں بھائیوں، اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے اس کو شیئر کیجیے گا، اس کو لوگوں کے ساتھ بانٹیے گا، لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ مزید آپ کو اور اچھی کہانیاں ملتی جائیں. مسیح میں آپ کا بھائی، خدا کا خادم، پاسٹر آئزک محمود. گاڈ بلیس یو.